رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق وأصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، مومنین اور مومنات، چونکہ یہ مجلس سوم، مجلس پرسا، مجلس تیجا جسے کہا جائے کہ وہ مرحوم مغفور اصغر علی مرزا ابن محمد علی مرزا، ان کے سوم کی یہ مجلس جو زینبیہ چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی، اس غرض و غایت کے تحت کہ اس کے ذریعے سے مرحوم کی مغفرت ہو، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور ان کے ورثہ، ان کے تمام اعزاء و قریب، دوست و احباب، تمام لواحقین کے صبر جمیل کی۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں تمام اپنے ناظرین اور سامعین، مومنین اور مومنات جو مجھے سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور اصغر علی مرزا ابن محمد علی مرزا کی روح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار، ان تمام سوروں کا ثواب بحق 14 معصومین کے مرحوم مغفور اصغر علی مرزا ابن محمد علی مرزا کی روح کو ایصال کیا۔ میرے معبود انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کی، برزخ کی، آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ میرے معبود ان کے تمام
گھر والوں کو، ان کے ہمسر، ان کے تمام اعزاء اقارب، ان کی زوجہ، کے بھائی بہن، رشتہ دار، مومنین و مومنات جو ان سے رغبت رکھتے تھے، دوست و احباب تھے، ان سب کو خدا صبر جمیل عنایت کرے، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھے، اور بالخصوص ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان سب کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں مل جل کر، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزوں، یقیناً موت برحق ہے، موت حقیقی ہے، موت یقینی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ بقرہ کی ایک آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ چونکہ یہ مجلس سوم ہے، مجلس ایصال ثواب ہے، اس لیے اسی غرض سے میں نے آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ توجہ کیجیے گا، پروردگار اپنے بندوں کو، پروردگار اپنی مخلوقات کو، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق کہ جو ہم سب کا خلق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے، اور کہنے کا انداز بھی ایک دم نرالا ہے۔ اس انداز میں گفتگو پروردگار نے قرآن مجید میں بہت کم مقامات پہ کی ہے۔ کیف تکفرون باللہ، توجہ فرمائیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مجھے فراموش کر دو؟ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے، کیف تکفرون باللہ، کیسے ممکن ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ، تم مجھے فراموش کر دو، تم اس سے غافل ہو جاؤ، تمہارے ذہن سے، تمہارے دل و دماغ سے، تمہاری عقل سے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں دور ہو جاؤں؟ آپ بتائیں کیسے پتہ چلتا کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا اس کی غرض ہے کہ ہم اللہ کو نہیں بھول سکتے، ہم پروردگار کو نہیں بھول سکتے، لیکن اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ممکن نہیں ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ توجہ فرمائیں، اس میں ایک راز ہے جو سب سے بڑا راز ہے۔ پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کنتم امواتن، سبب بیان کر رہا ہے اللہ۔ اگر خدا سبب بیان نہ کرتا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ آخر ہم اللہ کو کیوں نہیں بھول سکتے، آخر ہم اللہ کو کیوں نہیں فراموش کر سکتے، آخر ہم اللہ سے غافل کیوں نہیں ہو سکتے۔ سبب دیکھیں، خدا کی قسم عجیب بات ہے۔ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، خدا ان جملات کے ذریعے مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور فرمائے، اللہ کہہ رہا کنتم امواتن، یہ سبب ہے، یہ وجہ ہے، یہ غرض ہے، یہ غایت ہے، یہی ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کہہ رہا تم مجھے بھول نہیں سکتے۔ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، تم بے جان تھے، تم عدم کی حالت میں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم لا شے تھے، تم کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، تمہارا کوئی مقام نہیں تھا، تمہارا کوئی مرتبہ نہیں تھا، تم مردہ تھے۔ کنتم امواتن، قرآن کہہ رہا ہے تم مردہ تھے، فاحیاکم۔ اب دیکھیے اللہ بیان کر رہا ہے کہ تم مجھے کیوں نہیں بھول سکتے۔ ایک بہت بڑی دلیل پروردگار نے خود دی ہے، خود ہی اللہ نے سوال کیا ہے اور خود ہی اللہ نے جواب دیا ہے۔ اگر اللہ جواب نہ دیتا تو بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اسے کیوں نہیں بھول سکتے۔ اب اگر کوئی صاحب عقل ہے، صاحب فہم ہے، صاحب ادراک ہے، ذی شعور ہے، باشعور ہے، صلاحیت اس کے اندر ہے سوچنے سمجھنے کی، تو پھر وہ پروردگار کو بھول نہیں سکتا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ توجہ کریں میرے نوجوان، توجہ کریں، وہ لوگ توجہ کریں کہ جو خدا کا سجدہ کرتے ہیں، وہ لوگ توجہ کریں جو خدا کے سجدے سے غافل ہیں۔ اس آیت پہ غور کریں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے ممکن ہے تم مجھے بھول جاؤ گے؟ تم مردہ تھے، تم بے جان تھے، تم عدم کی حالت میں تھے، ہم نے تمہیں وجود بخشا۔ فاحیاکم، یہ لفظ کیا ہے؟ فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں حیات بخشی، ہم نے تمہیں عدم سے اٹھا کر وجود میں لانے والے ہم ہیں، لا شے سے شے بنانے والے ہم ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ تم کوئی شے نہیں تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہارا کوئی مقام نہیں تھا، تمہارا کوئی مرتبہ نہیں تھا، ہم نے تمہیں مقام و مرتبہ بخشا، ہم نے، تم ایک ذرے تھے، ہم نے تمہیں آفتاب بنا دیا، تم ایک مٹی کے، توجہ کیجئے گا، شکل میں تھے،
ہم نے تمہیں ایسا انسان بنایا کہ فرشتوں نے تمہارے آگے سجدہ کیا، تمہارا ایک حیولہ ہم نے بنایا، خاکہ بنایا، اس میں ایسی روح ہم نے داخل کی کہ ملائکہ کو تمہارے سامنے سجدہ کرنا پڑا۔ توجہ کریں، یہ انسان کی حیثیت ہے، انسان اپنے کو پہچانے۔ ہماری زندگی صرف کھا پی کر سو کے اور جو ہے ادھر ادھر کر کے بسر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی واقعی اللہ نے بنائی ہے تاکہ اس سے دوسروں کو راہ ہدایت ملے۔ ہماری زندگی اللہ نے بنائی ہے تاکہ اس سے دوسروں کو نصیحتیں ملے۔ ہماری زندگی اللہ نے بنائی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ صراط مستقیم کی طرف آئیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کیا کہہ رہا؟ فَإِيَّاكُمْ، ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں حیات بخشی، اگر ہم تمہیں زندگی نہ دیتے تو تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ اب اس کے معنی کیا ہو؟ توجہ کریں میرے سامعین، توجہ کریں، اگر بات کسی کے سمجھ میں آئے تو مرحوم اصغر علی مرزا کے لیے آپ حضرات دعا کریں کہ ان کے خدا درجات کو بلند کریں، کیونکہ ان کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، اس مجلس سے وہ میں غور فرما رہے ہیں۔ اس مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ اگر ایک فرد بھی سننے والا میرا، ایک مومن بھی، ایک اہل بیت کا چاہنے والا، ایک انسان بھی اگر راہ راست پر آ جائے گا اور وہ آج سے جو کبھی خدا کا سجدہ نہیں کر رہا ہوگا اور اپنی اس چیز کو سمجھ کے سجدہ کرنے لگے گا تو اس کا اجر و ثواب جب تک وہ سجدہ کرے گا مرحوم کو ملتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ غور فرما رہے ہیں، ہم نے تمہیں زندگی بخشی، اس کے معنی کیا ہوئے کہ اگر کوئی زندہ ہے، اگر کوئی حیات رکھتا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں حیات رکھتا ہوں، اور اگر وہ اللہ کا سجدہ نہیں کرتا تو خدا کہتا ہے کہ وہ مردہ ہے۔ اگر زندہ ہو تو خدا کا سجدہ کرنا پڑے گا، انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ زندگی کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے زندہ ہونے کو ظاہر کرے۔ وہ ظاہر کیسے کرے گا؟ سجدہ الہی کرے، اطاعت الہی کرے، اطاعت پیغمبر کرے، اطاعت اہل بیت کرے، قرآن مجید کے علوم کو سیکھے۔ دیکھیں قرآن ہمارے لیے نمونہ ہے، ہدایت ہے، بشریت کے لیے شفا ہے، بشریت کے لیے ہدایت، رہبر، رہنما ہے۔ اگر واقعی قرآن مجید کو کوئی شخص اپنا صحیح معنوں میں رہبر اور رہنما تسلیم کر لے اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلے، جو قرآن حکم دے اس پر عمل کرے، اور جو قرآن جس سے روکے اس سے رک جائے، تو آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں وہ خزانے ہیں، قرآن مجید کے اندر وہ راز ہے، وہ رموز ہے، وہ حکمتیں ہیں کہ انسان اس قرآن سے دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے۔ انسان اس قرآن سے پوری دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن ہم سمجھتے نہیں، صرف پڑھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے ممکن ہے کہ تم مجھے فراموش کر دو گے؟ فَإِيَّاكُمْ، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے۔ اے پروردگار، ہم مردہ کہاں تھے؟ ہم بے جان کب تھے؟ ہم عدم کی حالت میں کب تھے؟ اس نے کہا بے شک تم عدم کی حالت میں تھے۔ کب؟ عدم کی حالت میں نہ ہوتے تو میں یہ کیوں کہتا؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ قرآن آواز دے رہا سورہ بقرہ میں ہی ہے، جناب آدم کی خلقت کا سوال ہو رہا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ، یاد کرو میرے حبیب اس وقت کو کہ جب ملائکہ سے اللہ نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ غور فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پروردگار نے کیا کیا؟ مٹی، پانی، آگ، ہوا، ان چاروں عناصر کو ملا کے اللہ نے آدم کی شکل بنائی۔ توجہ فرمائیں۔ اب سورہ انسان میں آ کے دیکھیں، اب یہاں سے سورہ انسان کی طرف چلیں۔ پہلی آیت سورہ انسان کی، جسے سورہ دہر کہتے ہیں، ارشاد ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اس کے بعد اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے حل عطا علی الانسان
حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا. ایک زمانہ وہ تھا حل اتی علی الانسان، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا، قابل فہم نہیں تھا، اس کا کوئی مقام، اس کا کوئی مرتبہ، اس کی کوئی اہمیت تھی ہی نہیں. اللہ اکبر، توجہ کریں. اور اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے اسے قابل ذکر بنایا. ہم نے اسے قابل ذکر بنایا. کیسے بنایا؟ ہم نے اس میں کیا کیا؟ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. قرآن کہہ رہا ہم نے اس میں روح داخل کی. جب جسم آدم میں، جسم پے کرے انسانی میں ہم نے روح کو داخل کیا، تو اب وہی آدم، وہی انسان، وہی خاک، وہی مٹی، وہی ہیولا اب کیا ہوا؟ قابل عظمت ہو گیا، مقام اس کا بلند ہو گیا. فرشتوں نے سجدہ کیا. روز اول اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اس کے مقام کو اتنا بلند اللہ نے کر دیا کہ انسان اپنے مقام، اپنے وجود کو سمجھے. اگر صرف انسان اپنی حیات، اپنے وجود کو سمجھ لے تو اللہ کے سجدے سے غافل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی غافل ہے سجدے سے، اگر کوئی غافل ہے عبادت سے، اگر کوئی غافل ہے پروردگار کی توحید سے، اگر کوئی غافل ہے اللہ کے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ ظاہراً زندہ ہے مگر وہ مردہ شکل ہے. غور فرمائیں. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم اسی سورہ انسان میں آگے کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. دیکھو ہم نے اس انسان کو ایک قطرے آب سے بنایا. اب حیثیت بتا رہا ہے. اب اللہ انسان کی حیثیت کو گنوا رہا ہے. تم بہت اکڑ کے چلتے ہو، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس مال ہے، شہرت ہے، میں بہت بڑے قبیلے سے ہوں، میرا حسب و نسب بہت بلند ہے. لیکن یقین کرو جب تم اپنا ماضی، جب تم اپنی خلقت پہ غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا تھے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. اللہ کہہ رہا ہم نے اس انسان کو ایک نطفے سے، قطرے آب سے، ایک ایسے قطرے سے پیدا کیا ہے جو مخلوط ہے، امشاج، ملا ہوا ہے. کہاں پیدا کیا؟ رحم مادر. اللہ اکبر. ایک چھوٹا سا حصہ ہے ماں کے شکم میں. واقعی اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں بڑی عظیم ہوتی ہے. میں تھوڑی سی باتیں اس حوالے سے بھی کروں کہ جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنی ماؤں کی عزت کریں، احترام کریں. غور کیجیے گا، یہ رحم مادر ہے، اللہ نے انتظام کیا ہے. مولا کائنات حضرت امیر المومنین سر اللہ فی العالمین، ایک صلوات پر مل جل کر محمد وآل محمد اللہم صلی علیہ وسلم. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں رحم کے سلسلے میں، مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ نطفہ، یہ مادہ، یہ قطرہ آب رحم مادر میں جب منتقل ہوتا ہے، امیر المومنین فرمایا 1400 سال پہلے میرا مولا فرما رہا ہے، ریسرچ آج ہو رہا ہے کہ جب یہ قطرہ آب اس کی طرف بڑھتا ہے تو یہی رحم اس کے لیے بہترین سفرہ، بہترین دسترخوان اس کے استقبال کے لیے، اس کے مہمان نوازی کے لیے بچھا دیتی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں امیر المومنین کا جملہ سن. خدا مرحوم اصغر علی مرزا کے درجات کو بلند کرے. خدا ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے ہمسر کو، ان کے بچوں کو، جو ان کے اعزاء و اقارب ہیں، پروردگار ان سب کو صبر جمیل عنایت کرے. یہ مومن انسان تھا، یہ اہل بیت کا چاہنے والا، حسین کا عزادار، حسین کا ماتمدار، خوش اخلاق. چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ جانتے تھے رحمت آباد ان کا آنا جانا تھا، والدین کی قبر پر آتے تھے، یوں بھی آتے تھے، ملاقات ہوتی تھی. ایک اچھا انسان تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اہل بیت کی محبت میں جیتا تھا اور مر گیا. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان آل محمد کے راستے پر چلتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جائے. حسین کا عزادار تھا، حسین کا ماتمدار تھا. اور فرما رہے ہیں عزاداری میں ان کا خانوادہ بہت آگے ہے الحمدللہ. خدا ان کے بھائیوں کو سلامت رکھے، ان کے تمام کنبے والوں کو سلامت رکھے. اور فرمایا آپ اس لیے کہ یہ مجلس سید الشہداء، اس کے ذریعے سے
ان کی سفر آخرت بہتر ہوگی، ان کی قبر کی منزل بہتر ہوگی، ان کی برزخ کی منزل بہتر ہوگی۔ آپ کا یہ سورہ فاتحہ ان کے لیے ایسے ہی فائدہ مند ہے کہ معصوم فرماتے جیسے ایک بند کمرے میں انسان اگر گھٹ رہا ہو، دھواں بھرا ہو، توجہ کرے، دھواں بھرا ہو، آپ کہتے ہیں نا یہ سورہ فاتحہ کیا فائدہ، ہلکا سا ایک فائدہ بتا رہا ہوں، اور کوشش کریں ان کے خانوادے سے کہوں گا، ان کے تمام بھائیوں سے کہوں گا، بھتیجوں سے کہوں گا، ان کی زوجہ سے کہوں گا، اور تمام دوست و احباب سے کہوں گا کہ ایک سورہ فاتحہ روزانہ معمول بنا لیں کہ جب صبح اٹھیں تو مرحوم کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں، اور کل مومنین اور مومنات کے لیے بھی پڑھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا فائدہ بتا رہا ہوں، بہت بڑا فائدہ تو بہت ہے، توجہ کریں۔ چھوٹا سا فائدہ یہ کہ ایک کمرے میں اگر انسان بند ہوئے اور وہاں پر سفوکیشن، وہاں پر اگر دھواں ہے، وہاں پر اگر انسان کا دم گھٹ رہا ہے، معصوم فرماتے ایسے میں اگر ایک چھوٹی سی کھڑکی، چھوٹا سا سوراخ اگر کر دیا جائے اور باہر سے ہلکی سی ٹھنڈی سی ہوا اس کے اندر داخل ہو جائے، ہلکی سی، توجہ کریں۔ معصوم فرماتے ہیں جتنی راحت اس وقت اس بند کمرے میں رہنے والے انسان کو ملتی ہے، ایسے ہی تمہارے ایک سورہ فاتحہ سے قبر میں رہنے والے تمہارے اپنے مرحوم کو ملتی ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ ایک چھوٹا سا فائدہ میں نے بتایا، ورنہ فائدہ بہت ہے۔ فرشتے خان میں سجا کے لے جاتے ہیں، غور فرما رہے ہیں، توجہ کریں۔ یہ انسان رحم مادر، مولا فرماتے رحم مادر کیا ہے؟ جہاں بچہ پرورش پاتا ہے ماں کے شکم، وہ سفرہ بچھا دیتی، دسترخوان بچھا دیتی، بہترین قسم کی قالین، سرخ قالین اس مادے کے لیے، اس نطفے کے لیے رحم آمادہ کر دیتی ہے۔ اور عجیب جملہ ہے امیر المومنین کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا اس جملے کے ذریعے مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہی رحم مادر جو سفرہ بچھاتی ہے، جو قالین بچھی ہوتی ہے، جو اس نطفے کی آمد کے وقت استقبال کرتی ہے، پھر وہی قالین اور وہی سفرہ اس کے لیے غذا بن کر اسے پروان چڑھاتی ہے، اور وہ غذا بن جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے بچہ رحم مادر میں، شکم مادر میں پروان چڑھتا رہتا ہے، اور جب 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں پھر خدا اس میں روح کو داخل کرتا ہے، اور 4 مہینے کے بچے کے اندر جب روح داخل ہوتی ہے تو اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو زندگی کی رمق آ جاتی ہے۔ اب ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے وجود میں ایک نیا وجود آ گیا ہے، میرے اندر ایک نئی حیات آ گئی ہے، میرے اندر ایک ایسی زندگی آ گئی ہے کہ جس کے سہارے سے وہ اپنی زندگی کاٹنے کی بات کرنے لگتی ہے، اور اس کے بعد اس کا انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جملہ سنے دیکھیں، تمام ناظرین و سامعین سے توجہ چاہ رہا ہوں، اور خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ خدا اگر یہ بات پسند آئے تو آپ مرحوم کے حق میں دعا کیجیے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب زندگی کی رمق، حیات ماں شکم میں محسوس کرتی ہے تو پھر اپنے گھر میں اس کی اطلاع دیتی ہے، اس آنے والے کی خبر دیتی ہے، خوشخبری دیتی ہے، بشارت دیتی ہے کہ میرے شکم میں ایک حیات ہے، ایک زندگی ہے جو آنے والی ہے، اللہ اکبر، جو آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد پورے خانوادے والے، گھر والے جو انتظار کرتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی اس کے نام رکھنے کی بات کرتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں، کوئی اس کے وجود کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی اس کے لباس کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی اس کو اپنے گود میں لینے کی بات کرتا ہے، کوئی اس کو پیار کرنے کی بات کرتا ہے۔ ہر ایک انتظار کرتا ہے، بس جملہ سنیے گا، ہر ایک انتظار کرتا ہے کہ وہ بچہ جب آئے گا تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ باپ اس کے لیے ایک پلاننگ کرنے لگتا ہے، ماں اس کے لیے ایک پلاننگ کرنے لگتی ہے، بھائی بہن اس کے لیے خوش ہو جاتے ہیں، اعزاء و اقارب خوش ہو جاتے ہیں، ایک پورا ماحول خوشی کا بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جملہ فرما رہے ہیں امیر المومنین، اللہ اکبر، انسان تو کتنا بڑا غافل ہے اور تو کتنا بڑا غفلت کا شکار ہے کہ تو یہ تو سوچ رہا ہے کہ جو آنے والا ہے اس کے لیے اتنا آمادہ ہے۔ توجہ فرمائیں، اتنا آمادہ ہے، اتنا آمادہ ہے کہ تو پلاننگ کر رہا ہے، تو تمام چیزوں کو اپنے اعتبار سے مرتب کر رہا ہے کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تجھے نہیں پتا کہ آنے والا کیسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، امیر المومنین فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ آنے والا کیسا ہے۔ کیا مطلب؟
سیاہ ہے سفید ہے، اچھا ہے برا ہے، با کردار ہے یا بد کردار ہے، آنے والا زندہ بھی آئے گا دنیا میں یا نہیں آئے گا؟ غور فرما لیں، آنے والا زندہ بھی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آنے والا کیسا ہے؟ خوش اخلاق ہے بد اخلاق ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے؟ آنے والے میں نقص ہے یا مکمل ہے؟ پتہ ہے؟ نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ۔ شکم مادر میں بچہ پروان چڑھتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ آنے والا زندہ بھی آئے گا کہ نہیں۔ شکم مادر میں بھی موت ہوتی ہے، موت برحق ہے۔ یہ شکم مادر کی موت، یہ آغوش مادر کی موت، یہ بچپن کی موت، یہ جوانی کی موت، یہ ضعیفی کی موت، یہ ساری اموات اس بات کی دلیل ہے کہ خدا بتانا چاہتا ہے تم یہ نہ سوچو کہ تمہارے اختیار میں ہم نے دے دیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ دیکھو ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے اور اس کے بعد امتحان لے کر یہ نتیجہ نکالا جا سکے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ مرحوم، یہ حسین کا عزادار، یہ ماتمدار، خدا اس کے درجات کو بلند کرے، خدا قبر کی برزخ کے آخرت کی منزلوں کو آسان کرے، خدا مرحوم اصغر علی مرزا کے واقعی درجات کو بلند کرے۔ مومن تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، آل محمد کا کلمہ پڑھنے والا تھا، حسین کا عزادار و ماتمدار تھا۔ اللہ امیر المومنین، تمہیں نہیں پتا کہ آنے والا کون ہے۔ اب سنیں جملہ، لیکن آج کے دور میں ہم سب، آپ سب، میرے تمام سامعین، میرے تمام ناظرین کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ انتظار کر رہے ہیں نا؟ نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں نا، اجل علی ظہوری، غور فرما رہے ہیں، امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں ہم اور آپ۔ توجہ فرمائیں، امام آ جائیں، امام تشریف لائیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، دعا کرتے ہیں نا۔ لیکن غور کریں کہ ایک بچے کے وجود کے، ایک بچے کی آمد کے لیے اتنا انتظام ہوتا ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی آئے گا کہ نہیں، تو آپ اتنا انتظام کرتے ہیں؟ سوچئے کہ جس امام کا انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے تیاری کیا ہے آپ کی، ہماری، ہم سب کی؟ کبھی غور کیا کہ ہم روزانہ تو کہتے ہیں اللہم اجل ولیک الفرج، لیکن جب امام آئیں گے تو ہم کیسے؟ اللہ اکبر، ہماری تیاری کیا ہے؟ آیا ہم نے کم سے کم واجبات ادا کیے کہ نہیں؟ کم سے کم حرام چیزوں سے اپنے کو روکا کہ نہیں؟ اتنا تو سوچنا ہی ہے ہمیں۔ مستحبات کے لیے ہو سکتا ہے امام سوال نہ کرے، مگر واجبات کے لیے سوال ہوگا۔ حرام اگر کیا ہے تو اس کے لیے سوال ہوگا۔ آنے والے کے بارے میں تو علم نہیں ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں، مگر جو پردہ غیب میں ہے امام، خدا امام کے سفرے اور دسترخوان پہ مرحوم کو جگہ عنایت کرے۔ میری دعا ہے ان کے بھائیوں کو صبر دے، بھتیجوں کو صبر دے، گھر والوں کو صبر دے، اعزاء و اقارب کو صبر دے، تمام ان کے خانوادے کے عورت مرد جتنے ہیں سب کو خدا صبر دے۔ ان بھائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، ایک دوسرے کا ساتھ، ایک دوسرے کی ہمت، ان کا کنبہ ماشاءاللہ بڑا وسیع ہے، خدا ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کو پیدا کرے۔ توجہ فرمائے، امیر المومنین فرماتے ہیں جو شکم مادر میں بچہ ہے اس کا تمہیں علم نہیں ہے کہ آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا، اچھا ہے کہ برا ہے، سفید ہے کہ سیاہ ہے، باصیرت ہے یا بدصورت ہے، لیکن جو پردہ غیب میں تمہارا امام ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو، وہ ایک دو نہیں بلکہ 11 اماموں کی سیرت پر توجہ کریں۔ وہ علی کی سیرت، وہ حسن کی سیرت، وہ حسین کی سیرت، وہ امام زین العابدین کی سیرت، وہ امام محمد باقر کی سیرت، امام جعفر صادق کی سیرت، تمام اماموں کی سیرت پر کیا کر رہا ہے؟ صرف عمل نہیں کر رہا ہے، ان کی سیرت کو لے کر آ رہا ہے، وہ رسول کی سیرت کو لے کے آ رہا ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، وہ ان محمد کی سیرت پر ہے جن اہل بیت کی محبت مرحوم کے دلوں میں تھی۔ یہ ولایت، یہ محبت، یہ آل محمد کی محبت، یہ عزاداری سید الشہداء، یہ حسین کا غم، یہ حسین کا ماتم کرنے والے خوش نصیب ہیں آپ۔
آپ اپنے کو خوش نصیب سمجھیں. یہ ایسے ہی نہیں آتی، یہ محبت ہر ایک کو نہیں ملتی. ملی ہے تو بچا کے رکھے، اللہ اکبر، ملی ہے تو اسے سنبھال کے رکھے. یہ ایک ایسا جسے کہا جائے کہ تحفہ ہے، ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی چیز ہے ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت بہتر ہو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم دعا تو کرتے ہیں امام کی آمد کے لیے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ امام آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور کوئی اس کے خاندان والے، قبیلے والے، گھرانے والے اسے مبارکباد دینے جاتے ہیں تو کیا یوں ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، لباس بدلتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، صورت سنوارتے ہیں، ہے نا، آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں، پھر پہنچتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ اگر کوئی یوں ہی بیٹھ جائے تو وہ شخص کہ جس کو مبارکباد دینے کے لیے وہ کہے گا ارے بھیا کم سے کم میرے لیے تو آپ چہرہ اورا صاف کر کے آئے ہوتے. کہا نہیں کیا کرے، خوشی بہت تھی. دیکھیں یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن وہ خوشی دینے کے لیے محبت ضروری ہے. جو انسان ایسے ہی مبارکباد دینے چلا جاتا ہے نا، وہ سوچتا نہیں میں تو پہلے مبارکباد دوں گا، بعد میں دیکھوں گا چہرہ کیسا ہے. یہ بھی ایک محبت کی دلیل ہے. اللہ اکبر، یہ بھی ایک محبت کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اتنی محبت تھی اس بچے سے اور اس بچے کے خانوادے سے کہ وہ برداشت نہ کر سکا. اسے خبر ملی، فوراً دوڑا ہوا ہاسپٹل پہنچ گیا یا گھر پہ پہنچ گیا مبارکباد دینے. کب؟ جب اس کے دل میں محبت ہوگی. تو یقیناً اگر دل میں محبت ہے تو امام آپ کو پسند کریں. اب یہاں پر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت ضروری ہے، ان کی پیروی ضروری ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ضروری ہے. وہ جو کہیں وہ کریں، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جائیں. اپنے آپ کو دیکھیں، عبادت کریں، واجبات کو ادا کریں، محرمات کو ترک کریں. بچے ہیں، نوجوان ہیں، اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں. ان کے قدموں میں آپ کی دنیا اور آخرت ہے، انہی کے قدموں میں آپ کی جنت ہے. بزرگوں کا احترام کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں. اس لیے کہ اخلاق، کردار یہی انسان کا یاد ہے. آج ہم مرحوم کو جو یاد کر رہے ہیں، کیوں یاد کر رہے ہیں؟ وہ اپنے گھر میں کھاتے تھے، پیتے تھے، رہتے تھے، ہمیں نہیں پتہ. لیکن جب ہم سے ملتے تھے، جب ہم سے ملاقات ہوتی تھی، جب ہم سے گفتگو ہوتی تھی، تو ہم نے جو دیکھا ہے ہم وہی کہیں گے. ہم تو ان سے اپنی گفتگو کی بات کریں گے نا، کہ وہ کس اخلاق کے مالک تھے، وہ کیسے تھے. الحمدللہ، خدا مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. اور میں دعا کروں گا کہ پروردگار ان کے تمام اعزاء اقارب کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے بھتیجوں کو، بالخصوص ان کی زوجہ کو پروردگار صبر عطا کرے، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھے. اور مرحوم کو پروردگار اہل بیت کی محبت کے صلے میں انشاءاللہ ان کی قبر میں امام حسین کی انہیں زیارت نصیب کرے، اور سفرہ امام زمانہ، سفرہ اہل بیت پر انہیں جگہ عنایت کرے. ان کی روح پرفطور کو پروردگار وادی السلام میں جگہ عنایت فرمائے، مولا کائنات کے جوار میں. ہاں عزیزوں، بس میں نے گفتگو کو آخری مرحلے میں پیش کر دیا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے ممکن ہے کہ تم اپنے اللہ کو بھول جاؤ؟ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی. مگر یہ نہ سوچو کہ یہ زندگی مل گئی ہے تو تم جو چاہو گے وہ کرو گے. نہیں، اللہ اکبر، آیت آگے آواز دے رہی ہے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، ثم یمیتکم، قرآن آواز دے رہا ہے کہ پھر دیکھو اس زندگی کے بعد ہم تمہیں موت دیں گے. ثم یمیتکم، جو موت یہ مرحوم کو بھی ملی ہے، اسی موت کی بات ہو رہی. اللہ اکبر، کیا یہ موت ہے؟ نہیں. اب اللہ اعلان کر رہا ہے، ثم یمیتکم، ہم تمہیں موت دیں گے. اس کے بعد کہہ رہا ہے ثم یحییکم، ہم تمہیں موت کے بعد پھر زندگی دیں گے. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیں گے. یعنی موت کے بعد زندگی ہے، حیات ہے. توجہ فرما رہے ہیں، موت کے بعد زندگی حیات ہے، اور پھر اس کے اپنی بارگاہ میں تمہیں بلا لیں گے. یہ مرحوم موت کے ذریعے سے، موت کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے. اس دار فانی کی زندگی اور اس دار فانی کی زندگی کے درمیان کا جو حصہ ہے، جو ان دونوں کو ملاتا ہے، اسے موت کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ جانا.
زندگی ملتی. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم زندگی دیں گے موت کے بعد. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ممات علی حب آل محمد مات شہیدہ. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہادت کی زندگی پاتا ہے, وہ شہید ہے. بس عزیزوں, ہمیں یقین ہے کہ یہ شہید ہے, اہل بیت کا چاہنے والا تھا, حسین کا چاہنے والا تھا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. دیکھو وہ لوگ کہ جو راہ خدا میں مر جائیں وہ شہید ہیں, وہ زندہ ہیں. جو محبت اہل بیت میں مر جائیں وہ شہید ہیں, وہ زندہ ہیں. زندگی ہمیں کہاں سے ملی؟ کربلا سے ملی. زندگی ہمیں کہاں سے ملی؟ واقعی کربلا سے ملی. یہ شہادت کا جذبہ, یہ موت کو گلے لگانے کا جذبہ ہمیں کہاں سے ملی؟ کربلا سے. اطاعت سیکھنا ہے تو کربلا ہو, سیرت کو سنوارنا ہے تو کربلا ہو, سر تسلیم خم کرنا سیکھنا ہے تو کربلا ہو, بھائی کے سامنے اپنے کو غلام کہلا تو کربلا ہو. آؤ کربلا میں دیکھو وہ جو حسین کا فرزند ہے جسے عباس ابن علی کہتے ہیں. میں ان کے بھائیوں کو صبر آئے, میں چاہتا ہوں کہ غازی کا مصائب پڑھو. کون غازی کہ جسے علی اپنی دعاؤں میں طلب کرتے, جسے مولا اپنی دعاؤں میں طلب کرتے ہیں, جسے علی طلب کرے وہ کتنا عظیم ہوگا. جس کی تمنا فاطمہ زہرا نے کی تھی. روایتیں بتاتی ہے کہ سرکار وفا بچپن سے لے کر جوانی تک, جب تک کربلا کی شہادت نہیں ہوئی تھی اس وقت تک حسین کی اطاعت کرتے تھے, اور جناب زینب ام کلثوم کو شہزادی سمجھتے تھے اور اپنے کو غلام سمجھتے تھے. انہیں آقا سمجھتے تھے, جبکہ ایک ہی باپ کے فرزند تھے. حسین بھی علی کے بیٹے تھے, عباس بھی علی کے بیٹے تھے, مگر ماں نے ایسی تربیت کی تھی ام المنین نے کہ عباس نے کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا بلکہ ہمیشہ آقا کہتے رہے. ہاں عزیزوں, قافلہ چلتے چلتے کربلا آ گیا, اور جب کربلا میں قافلہ پہنچا ہے 4 محرم کے لیے ملتا ہے کہ جب پسر سعد کا لشکر کربلا میں آیا ہے. دیکھیں اطاعت, دیکھیں بھائی بھائی کی محبت, دیکھیں. خدا مرحوم کے بھائیوں کو اور ان کے خانوادے کو صبر عطا کرے. بڑی سخت منزل ہے ان کے لیے. بھائی کا جدا ہونا بڑی سخت منزل ہوتی ہے. بھائی قوت بازو ہوتا ہے, بھائی طاقت ہوتا ہے. یقیناً 4 محرم کو جب پسر سعد کا لشکر آیا ہے تو ایک مرتبہ اس نے حکم دیا کہ حسین کے خیمے ترائی سے ہٹا دیا جائے, دور حسین کے خیمے لگا دیے جائے. ترائی وہ تھی کہ نہر کے کنارے جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی خیموں کی طرف, کا خیموں کو ہٹا دیا جائے. بس ایک مرتبہ سرکار وفا نے تلوار کھینچ لی اور کہا کون ہے جو میرے آقا کے خیموں کو ترائی سے ہٹا دے. حسین نے دیکھ لیا کہ یہ تو نقشہ بدل جائے گا, جنگ تو آج ہی ہو جائے گی. نانا سے جو وعدہ کیا ہے اس میں ابھی وقت باقی ہے. ایک مرتبہ روایت بتاتی کہ حسین خیمے کی طرف چلے اور اس خیمے میں گئے جو اپنی بہن کا خیمہ تھا. زینب کے خیمے میں آئے, آگے کہا زینب عباس کو روک لو, عباس کو روک لو. میں کہوں گا آقا حسین کیا اگر آپ عباس کو اشارہ کرتے تو کیا عباس آپ کی اطاعت نہ کرتے؟ غازی آپ کی اطاعت نہ کرتے؟ حسین شاید آواز دے میں اپنے بھیا کو کہاں کہاں روکوں. پہلی منزل وہ تھی جب بھائی حسن کے جنازے پر تیر چلے تو میں نے عباس کو صبر کی تلقین دی. دوسری منزل وہ تھی کہ جب ولید کے دربار میں مجھے جانا پڑا تو میں نے عباس کو سمجھایا. تیسری منزل وہ آئی کہ جب حرن لجام میں فرس پہ ہاتھ ڈالا تو میں نے عباس کو صبر کی تلقین دی. اے زینب اب تم عباس کو روک لو کربلا میں. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے, اجرکم اللہ, خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے, شہزادی زینب نے فضہ کو بھیجا, جاؤ فضہ میرے شیر کو بلا کے لاؤ. وہ ایک مرتبہ گئی فضہ اور جا کے کہتی ہے کہ آقا آپ کو شہزادی نے بلایا ہے. سارے مقتل نہیں پڑھنا, روایت آپ کو پتہ. ایک مرتبہ مولا آئے, صرف یہ سن کر جب دوبارہ فضہ پہنچی ہے تو ایک جملہ کہا ہے, ارباب عزت سنے, ناظرین و سامعین سنے.
خدا اس کا بھی اجر و ثواب مرحوم کو عطا کرے۔ فضہ نے جا کے ایک جملہ کہا آقا اگر آنے میں دیر کی تو شہزادی خیمے سے باہر بلانے آ جائے گی۔ عباس کی غیرت تڑپ گئی، علی کی غیرت تھی عباس میں۔ کہتے ہیں ایسا وقت نہ آیا، آئے دوڑے دوڑے آئے، میں کہوں گا عباس ابھی زینب نے خیمے سے نکلنے کی بات کی تھی، ابھی زینب خیمے سے باہر نہیں آئی تھی، مگر عباس اس وقت کیا کرو گے کہ جب زینب کے سر سے چادر چھینی جائے گی، خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، سیدانیاں برہنہ ہو جائیں گی، اس وقت تماشائیوں کا ہجوم ہوگا، کوئی چادر چھینتا ہوگا، کوئی تادیانے برساتا ہوگا، کوئی تماچے لگاتا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے، ان کے خانوادے کو صبر دے۔ بس دو چار فکر مصائب کے اور سن لے غازی کے حوالے سے۔ عزیزوں، مولا نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، منزل آگے بڑھتی رہی، صبح عاشورہ نمودار ہوئی، حسین کے ساتھی جاتے رہے، شہید ہوتے رہے، ایک ایک لاشا آتا رہا، اور اس کے بعد منزل یہ آ گئی کہ اب قاسم کے جسم کے ٹکڑے آ گئے۔ اب آقا ابوالفضل عباس نے کہا آقا مجھے بھی آپ مرنے کی اجازت دے دے، مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت دے دے، جنگ کی اجازت دے دے۔ حسین نے ایک جملہ کہا ہے، آپ سنتے رہتے، کہا بھیا آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں، آپ کو کیسے میں مرنے کی اجازت دے دوں؟ سرکار وفا نے کہا آقا وہ لشکر ہی کہا رہا جس کی میں سرداری کیا کرتا تھا، اب تو سارا لشکر میرا مقتل میں پڑا ہوا ہے، مجھے بھی اجازت دے دے۔ اجازت تو جنگ کی نہ ملی، ہاں پانی کے لیے اجازت مل گئی۔ حسین نے اپنے بھائی کو کیسے اجازت دی؟ حسین جانتے تھے بھائی کی جدائی حسین سے برداشت نہیں ہونے والی تھی، وہ بھی قوت بازو بھائی ہو، محبت کرنے والا بھائی ہو، اطاعت کرنے والا بھائی ہو۔ خدا مرحوم اصغر علی مرزا کے بھائیوں کو صبر عطا کرے، خانوادے کو صبر عطا کرے۔ بس مجلس تمام ہے۔ حسین نے پانی کی سبیل کے لیے اجازت دی، عباس مشک و علم لے کر آئے، نہر سے پانی کو بھرا، چلو میں پانی لیا مگر دریا کے حوالے کر دیا۔ شاید سکینہ یاد آ گئی ہو کہ میری بچی خیمے میں پیاسی ہے۔ روایتیں بتاتی ہے کہ جب بازو قلم ہو گئے تو ایک مرتبہ مشک کو اپنے دہانے میں سنبھالا اور اپنے رہوار سے کہہ رہے تھے مجلس تمام ہے، میں پڑھ چکا مجلس۔ وہ ایک مرتبہ آواز دے رہے تھے رہوار سے، اے رہوار جتنی جلدی ہو سکے خیموں تک پانی پہنچا دے، اس لیے کہ میری سکینہ پیاسی ہے، میرا آقا پیاسا ہے۔ مگر ایک تیر ہرملا کا چلا، مشک سے پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ مصیبتا، واہ محمدہ کی صدائے بلند ہوئی، عباس اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ پروردگارہ میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عصمت و جلالت کا، تجھے حسین کی محبت کا واسطہ، تجھے عباس کی اطاعت کا واسطہ، مولا مرحوم مغفور اصغر علی مرزا ابن محمد علی مرزا کی روح کو اس مجلس کا اجر و ثواب پروردگارہ ایصال کے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، ان کے تمام بھائیوں کو، ان کی بہن کو، اور تمام اعزاء و قاریب دوست و احباب، ان کی زوجہ اور تمام میرے معبود خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما، سوائے غم سید الشہداء کے کوئی غم نصیب نہ فرما۔ پروردگارہ امام حسین کی عزا میں شریک ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود اس وقت دنیا جہان میں جو بیماری پھیلی ہوئی اس سے تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو، شیعان حیدر کرار حسین کے ماتمداروں کو محفوظ فرما، ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو عبادت اور عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تمام سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور اصغر علی مرزا ابن محمد علی مرزا کی روح کو ایصال کر دیں۔